القلب شخو والهم شجوع دل زار چونا چار زیر چونو دل زار چونا چار زیر چونو پتے اپنی ببت میں کاسے کہوں مورا کون ہے تیرے سوا جانا علم یات نظیروں کا فی نظر میں سے لے تو نہ شد پیدا جانا بس خامۂ خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد رہی بات ناتی کے تانا چار اسی راہ پڑا جانا علم یات نظیروں کا فی نظر میں سے لے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سوئے تجھ کو شہید و سرا جانا اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاؤں
لگا کے ماتھے پہ تل ہو دانے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جزاک اللہ محمد احتشام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے ان سے پہلے حافظ قاری محمد توصیف صاحب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں الہائے عقیدت کے پھول نچاور فرما رہے تھے اللہ تبارک و تعالی ان تمامی احباب کا ذوق اور شوق دادم حیات قائم و دائم فرمائے اور رب تعالیٰ ان کی حاضری اپنی برگاہ میں قبول فرمائے سامعین سے وقار جیسا کہ آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے ماہانہ درس قرآن بسلسلہ 11ویں شریف یہاں پہ منعقد ہوتا ہے اور سابقہ روایات کے مطابق اس دفعہ بھی انشاءاللہ نماز عشاء سے پہلے سلسلہ ہمارا اختتام پذیر ہو جائے گا اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے لگا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد بہرام صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں آپ کی آمد سے پہلے ایک نعرہ لگائیں اور محبت کے ساتھ بیٹھیں انشاءاللہ مختصر سا سلسلہ ہوتا ہے لیکن ذوق کے ساتھ اور اس نیت سے بیٹھیں کہ ہم یہاں پہ رب اور رب کی رضا کی خاطر حاضر ہوئے ہیں اور یہاں ہم آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیں گے کچھ سیکھ کے جائیں گے کہ قرآن ہمیں کیا حکم دے رہا ہے اور ہم نے کیسے زندگی کو گزارنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا قاری محمد بہرام صاحب
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل الصلاۃ والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وخاتم المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم ببرکتہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم وہ آج بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسن فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار جہاں قائد المرسلین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل و احسان سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر عنایت سے پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام ماہانہ درس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم اور اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بزم کی زینت بنے ہیں استاد العلامہ علامہ والحفاظ حضرت العلامہ مولانا قاری محمد ریاض الرحمن صدیقی صاحب اور دیگر جتنے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام یہاں حاضر ہیں۔ خالق کائنات سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید کے جو آیت مقدسہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اے محبوب یاد کیجئے جب کہا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قوم سے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اور یاد کرو اے محبوب جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کتاب والفرقان، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل،
بچھڑے کو معبود بنا کر فتوبوا الی بارئکم، پس تم توبہ کرو اپنے رب کی طرف، فاقتلوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے رب کے ہاں، فتاب علیکم، پس اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کے مقدسہ کا ماقبل سے جب تک ہم ربط و تعلق نہیں سمجھیں گے تو بری بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ماقبل سے اس آیت مقدسہ کا ربط اور تعلق یہ ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل فرعون کے قبضے میں تھے، اور فرعون طرح طرح کے ان پر مظالم کیا کرتا تھا، مردوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور عورتوں نے بنی اسرائیل کو عورتوں کو اپنے لیے لونڈیاں بنا رکھی تھی۔ اس وقت بنی اسرائیل نے ایک نظر مانی تھی، اور انہوں نے نظر مان کے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی فرعونیوں سے ہمیں نجات عطا کرے تو ہم یہ نظر مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر ہم عمل کریں گے اور اسے بجا لائیں گے۔ تو جب ماقبل میں پوری اس کی تفصیل گزر گئی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں سے بنی اسرائیل کو نجات دی، انہیں غرق کیا اور انہیں نجات دی، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان کی نظر یاد دلائی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے نظر مانی تھی، ہم مانتے ہیں، لیکن احکام کے لیے ہمارے پاس کوئی کتاب ہونی چاہیے، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہونے چاہیے جس پر ہم عمل کریں۔ تو اس وجہ سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لائیں، 40 دن کا وہاں اعتکاف کریں، اور 40 دن اعتکاف کرنے کے بعد پھر آپ کو کتابی شکل میں احکامات دیے جائیں گے جن پر بنی اسرائیل عمل کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، تو بنی اسرائیل میں سے ایک بندہ تھا جس کو سامری جادوگر کہا جاتا ہے، اس نے اپنے جادو کے ذریعے سونا پگھلا کر ایک بچھڑا تیار کیا تھا، اور اس بچھڑے میں جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑی کے قدم سے مٹی اس نے اٹھائی تھی، اور وہ اس بچھڑے کی منہ میں اس نے رکھی تھی۔ وہ بچڑا آواز نکالنے لگا، جس طرح بیل کی آواز ہوتا ہے اس طرح کی آواز وہ بچڑا نکالنے لگا، تو بنی اسرائیل اس کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات لے کر، تورات لے کر واپس تشریف لائے اور بنی اسرائیل کی یہ حالت دیکھی، تو آپ علیہ السلام ان پر غضبناک ہوئے، یہاں تک کہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو اپنا نائب انہوں نے بنا کر تشریف لے گئے تھے، ان پر بھی آپ غصے ہوئے، اور قرآن کہتا ہے آپ نے ان کی داڑھی مبارک پکڑی اور پکڑ کر کھینچی، اتنے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر غضبناک ہوئے، اور پھر آپ نے اس بچھڑے کو جلایا، اور جلا کر اس کی راکھ آپ نے سمندر میں ڈالی، اور کچھ لوگ بنی اسرائیل میں جن کے دلوں میں اس بچھڑے کی اتنی محبت رس بس چکی تھی کہ انہوں نے اس سمندر کا پانی شروع کر دیا تھا۔ تو اس طرح پھر ان کے توبہ کا یہ مزید تفصیل کے ساتھ واقعہ اگلی آیات میں موجود ہے۔ اس واقعہ سے چند چیزیں قابل توجہ ہے، ہمارے لیے قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کا حکم دیا گیا کہ 40 دن آپ کوہ طور پر اعتکاف کریں، آپ چلہ کاٹیں، اور 40 دن کے بعد پھر آپ کو تورات عطا کی جائے گی۔ تو 40 کا عدد یہ وہ عظیم عدد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو مقدر فرمایا ہے، معین فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر یہ بھی 40 دن کے اندر بنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات 40 دن میں عطا کی گئی، اور بچہ بھی مادر شکم میں
40 دن تک نطفہ کی صورت میں رہتا ہے، اور پھر مزید جب 40 دن اس پر گزرتے ہیں تو وہ جمع ہوا خون کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور پھر جب مزید اس پر 40 دن گزرتے ہیں تو پھر گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اور پھر بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن اس کی ماں کے نفاس کی مدت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح فقہاء محدثین فرماتے ہیں کہ اکثر انبیاء اکرام علیہم الرضوان کو نبوت 40 سال کے بعد دی جاتی ہے۔ اب یہ مسئلہ قابل غور ہے کہ انہیں نبوت 40 سال کے بعد جو دی جاتی ہے تو اس سے مراد بالفعل نبوت ہے، بالقوہ نبی ہونا مراد نہیں ہے۔ یعنی نبی تو اس وقت بھی نبی ہوتا ہے اگرچہ وہ اپنی ماں کی پیٹ میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، لیکن 40 سال کے بعد نبی، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ ویسے تو ماں کی پیٹ میں بھی نبی ہوتا ہے، اور اس کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کی ہوئی، لوگ حضرت مریم علیہ السلام کو طعنہ دینے لگے اور کہنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ باپ کے بغیر بیٹا کہاں سے لے کر آئی ہو؟ تو کہنے لگی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی بچپن میں تھے اور ان کی طرف ان کی ماں نے اشارہ کیا تو وہ لوگ کہنے لگے یہ کیسے ہم سے کلام کر سکتا ہے، یہ تو ابھی بچپن میں پنگوڑی کے اندر ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنایا اور مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کی یہ جو سوچ ہے کہ نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے اور معاذ اللہ 40 سال تک اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں نبی ہوں یا نہیں ہوں، یہ بات ان کی غلط ہے۔ یہی تفسیر اور یہی وضاحت شیخ الحدیث علامہ اشرف سیالوی صاحب نے فرمائی ہے ارفع الدرجات میں کہ نبی کو بالفعل 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے، یعنی 40 سال کے بعد وہ اعلان نبوت فرماتا ہے۔ اور ویسے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو 40 کا عدد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب عدد ہے۔ اسی طرح جو بندہ حدیث پاک میں آتا ہے 40 دن صدق نیت کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر اور اس کے زبان پر نور کے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو بندہ 40 دن باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو پھر کبھی بھی اپنی زندگی میں بے نمازی نہیں ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے نمازی نہیں بنائے گا۔ اور جب 40 کا عدد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے تو سنی آج اس لیے 40ویں کا بھی اہتمام فرماتا ہے۔ تو یہ ایک 40 دنوں کا ذکر ہے۔ اور دوسری بات جو اس واقعہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تبرک آثار صالحین سے یہ اس کا نظریہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں ان کے جو تبرکات ہیں وہ فائدہ دیتی ہیں۔ اب کیسے فائدے دیتی ہیں؟ وہ بچھڑے کے اندر جو روح اور وہ جو بولنے لگا تھا بچھڑا، اب سامری جادوگر نے بظاہر سونے کو پگھلا کر اس کو بنایا تھا، لیکن قوم نے اس کی پوجا اس لیے کی کہ وہ وہ آوازیں نکالنے لگا تھا۔ اب وہ آوازیں کیوں نکالنے لگا تھا؟ وہ سامری جادوگر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جس براق پر سوار تھے اور اس براق کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگی تھی وہ مٹی اس نے اٹھا کر جب اس کے منہ میں ڈالی تو وہ بولنے لگا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہمارے آقا علیہ السلام کی خادم ہیں، خلق جبریل لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پیدا ہی ہمارے آقا علیہ السلام کی خدمت کے لیے کیا گیا، تو جب ان کی یہ شان ہے اور ان کی یہ عظمت ہے کہ ان کے جسم کے ساتھ جو سواری لگ جائے اور اس سواری کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی مس ہو جائے، جب اس مٹی میں اتنی قوت ہے تو پھر مدینہ شریف کی مٹی کے اندر کتنی قوت ہوگی۔ تو ہمیں یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ سلف صالحین کے جو آثار ہیں
ان سے تبرک لینا چاہیے، ان سے تبرک حاصل کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات ہمیں اس واقعہ سے یہ ملتی ہے کہ ہر بندے سے دین نہیں لینا چاہیے۔ آج کل ہم اپنے کپڑے جب سلاتے ہیں تو ہر درزی کے پاس نہیں جاتے ہیں، ہم جب اپنی جوتے لیتے ہیں تو ہر دکاندار کے پاس نہیں جاتے۔ ہم نے اپنے معاملات کے لیے اپنے اپنے لوگ رکھے ہیں، لیکن ہمیں دین کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں دین ہی تو ہے، نماز ہی تو پڑھنی ہے جہاں پڑھ لیں، اپنے بچوں کو تو پڑھوانا ہے جہاں سے پڑھوا لیں۔ تو اس واقعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر بندے سے دین نہیں لینا چاہیے، کیونکہ سامری جادوگر سے جب بنی اسرائیل نے اس کے قول پر عمل کیا اور اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی تو وہ گمراہ ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ ہر بندے سے دین حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ جس سے دین حاصل کیا جا رہا ہے پہلے ہمیں اس کی عقیدہ کے بھی علم ہو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم اور ادب کا بھی اس واقعہ سے ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ اشارہ کیسے ملتا ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو پھر جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا اور عذر پیش کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ بھی قبول کر دی۔ لیکن سامری جادوگر جو اکڑ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس نے ادب نہیں کیا تو وہ ازلی بدبخت بن گیا، اور پھر خالق کائنات نے اس کو توبہ کی توفیق بھی عطا نہیں فرمائی۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ جو بندہ خلاف شرع کام کر رہا ہو، شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہو، اور دوسرا بندہ یہ کہہ کر خاموش ہو جائے کہ میں نہیں کر رہا، یہ کر رہا ہے، اسے اپنے زبان سے منع نہ کرے، اپنے ہاتھ سے اسے منع نہ کرے، تو یہ بھی قیامت کے دن جس گناہ کی پاداش میں وہ گناہگار جہنم کے جس گڑھے میں جائے گا، یہ چپ تماشائی بھی اسی گڑھے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈالے گا۔ اب اس کا پتہ کیسے چلا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے اور سامری جادوگر نے جب اس بچڑے کو بطور معبود ان کے سامنے پیش کیا تو 3 دھڑے بن گئے تھے۔ ایک دھڑا وہ تھا جو سامری جادوگر کی بنائی ہوئی بچڑے کی پوجا کرنا شروع ہو گیا، دوسرا دھڑا وہ تھا جو منع کرتا رہا کہ ایسا نہ کرو، اور تیسرا دھڑا وہ تھا جو خاموش رہا، نہ جنہوں نے منع کیا اور نہ جنہوں نے حکم دیا اور نہ خود پوجا کی۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو پھر عذاب کے اندر 2 قسم کے گروہ گرفتار ہوئے، یعنی وہ گروہ جنہوں نے منع کیا وہ عذاب کے اندر گرفتار نہیں ہوا، اور وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ 70,000 کی تعداد ان کی ہے، انہیں عذاب نہیں دیا گیا۔ لیکن 2 گروہ جو سامری جادوگر کی بنائی ہوئی بچڑے کی پوجا میں لگ گئے تھے، اور دوسرا وہ گروہ جو خاموش تماشائی بن گیا تھا، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے اندر گرفتار کیا گیا۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا جو لوگ خلاف شرع کام کرتے ہیں اور دوسرے لوگ انہیں منع نہیں کرتے، ایک مثال ہمارے آقا علیہ السلام نے دی ہے۔ فرمایا مثال اس کی یہ ہے کہ یہ سمجھو کہ ایک سمندر ہے جس میں ایک کشتی چلتی ہے، اور کشتی ایسی کشتی ہے جس کے اندر 2 منزل ہے، 2 منزلہ کشتی ہے، اور وہ پانی کے اندر چل رہی ہے، اور دونوں منزلوں میں مسافر سوار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نیچے منزل والوں کو پانی کی حاجت پیش آتی ہے تو وہ ڈھول لا کر اوپر مالی منزل میں کنارے سے ڈھول لٹکا کر پانی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ کرتے رہے۔ ایک دن ان میں سے ایک بندے نے سوچا کہ ہم کیوں نہ اپنے ہی حصے میں سوراخ کر دیں کہ اب ہم پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک مثال دی ہے کہ بعض لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر بعض لوگ جو تماشائی بن جاتے ہیں، روکتے نہیں ہیں، پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر سب پر آتا ہے، پھر جو تماشائی ہوتے ہیں ان پر بھی خالق کائنات کا عذاب آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے ایک بندے نے یہ کہا کہ میں اپنے ہی حصے میں سوراخ کر لیتا ہوں اس کشتی میں، یہاں سے بآسانی ہم پانی حاصل کر لیں گے۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے کلہاڑی اٹھائی اور نیچے والے حصے میں سوراخ کرنا شروع ہو گیا، اب اگر دوسرے لوگ اسے منع کریں گے کہ یہاں جب تو سوراخ کرے گا پانی اس کے اندر آ جائے گا اور یہ نچلا حصہ ڈوب جائے گا، اور پھر اوپر والے بھی نہیں بچیں گے، ساری کشتی ڈوب جائے گی۔ فرمایا اگر اس کا کوئی ہاتھ روکے گا تو سارے لوگ
غرق ہونے سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر سارے تماشائی بن کر بیٹھ جائیں گے کہ سوراخ ہم نہیں کر رہے ہیں، جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، ہم تو سوراخ نہیں کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کشتی میں پانی آئے گا تو پھر پانی اس کو نہیں ڈبائے گا جس نے سوراخ کیا تھا، پھر پانی اس کو نہیں دیکھے گا، بلکہ پھر جب پانی داخل ہوگا اس میں نچلے والے سارے ڈوب جائیں گے، اور مزید جب پانی بڑھے گا اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب معاشرے میں بے حیائی کے کام ہوتے ہوں، معاشرے میں جب لوگ گناہ کرتے ہوں اور دوسرے لوگ تماشائی بن کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے سب پر آتا ہے، تو ایک بھی اس سے نہیں بچ سکتا۔ اور تیسری بات جو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے خالق کائنات نے اس امت کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، لیکن پیچھے انہوں نے شرک شروع کر دیا تھا، اب 40 دن تک بھی وہ صبر نہ کر سکے۔ لیکن آج ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری وصال کے 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی اگر اس مجمع میں بیٹھے کسی سادہ سے سادہ بابا جی کو بھی اگر کوئی یہ کہے کہ بابا جی آپ کو میں سونے کے ساتھ تولتا ہوں، ایک بار کسی بت کو سجدہ کرو، تو وہ بھی کہیں گے میں سونا تیری منہ پہ مارتا ہوں، اپنے خالق کے سوا کسی کو میں سجدہ نہیں کرتا۔ یہ اس امت کی شان ہے۔ دیگر امتیں تو اپنی نبی کی کتاب کو بھی محفوظ نہ کر سکی، اور اس امت کی یہ شان ہے کہ اس امت نے اپنے نبی کی ہر خطاب کو بھی محفوظ کر لیا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ جیسے محدث، امام اعظم ابو حنیفہ جیسے عظیم فقیہ، امام احمد رضا جیسے عظیم مجدد، امام اعظم امام بخاری علیہ الرحمہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، 3 لاکھ حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق امام شافعی فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے امام اعظم ابو حنیفہ کو وہ علم عطا کیا ہے اور وہ دلائل آپ کو عطا کیے ہیں، اگر اپنے دلائل کے ذریعے آپ چاہیں تو آدھے ستون کو سونے کا اور آدھا چاندی کا ثابت کر سکتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا تذکرہ چھڑا، اب میلاد شریف آنے والا ہے تو کچھ لوگ گلی محلے میں ہمیں کھڑا کر کے سادہ لوگوں کو سوال کریں گے اور کہیں گے یہ جو تم نے بیج لگائے ہیں اور یہ جو لائٹنگ کی ہے اور یہ جو اپنی مسجد کو سجایا ہے، یہ تو معاذ اللہ تم بدعت کر رہے ہو۔ اب دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے بار 12 ربیع الاول شریف آیا، خلفائے راشدین کے زمانے میں اتنے بار ربیع الاول شریف آیا، دیگر جتنے بھی صحابہ ہیں سب کو گنوا کر کہتے ہیں دیکھو کسی ایک صحابی نے بھی جس انداز سے تم میلاد مناتے ہو کسی ایک نے نہیں منایا، لہٰذا کہتے ہیں یہ بدعت ہے، دین میں نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے کر جانے والی ہے۔ تو پھر عام لوگ بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے، جب یہ سب کچھ صحابہ کے دور میں نہیں تھا، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اور ہم کرتے ہیں تو پھر یہ بدعت ہے۔ آج اپنے اساتذہ کی موجودگی میں میں آپ کو ایک ایسا جواب دینے لگا ہوں تو قیامت تک اس جواب کو وہ حل نہیں کر سکیں گے۔ ایسا منکر جو آپ کے سامنے اس طرح کے سوالات کریں اور یہ جواب آپ اگر اسے دیں گے اس کی منہ بند ہو جائے گا، اس کا منہ بند ہو جائے گا۔ وہ دلیل کیا ہے؟ امام بخاری علیہ الرحمہ، یہ بخاری شریف کا اصل نام بخاری نہیں ہے، محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی چونکہ نسبت تھی بخاری شریف سے، اس نسبت سے اس کو بخاری کہا جاتا ہے۔ اصل نام اس کا ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ بخاری شریف کا اصل نام ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے بہت ساری احادیث ایسی ذکر کی ہیں جو مکرر ہیں، تکرار کے ساتھ ہیں، اور بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو غیر مکرر ہے۔ اب سب کی تعداد جو بخاری شریف کے مقدمہ میں لکھی ہے وہ ہے 7275۔ یہ احادیثیں جو امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر ذکر کی ہیں، اور جو غیر مکرر حدیثیں ہیں وہ 4000 ہیں۔ اب جس سوال کی طرف میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ جو اعتراض کرتے ہیں تو یہ اعتراض اگرچہ اعلیٰ حضرت پر تو کر سکتے ہیں لیکن امام بخاری پر نہیں کر سکتے، وہ بھی امام بخاری کے ماننے کے دعوے دار ہیں، امام بخاری پر نہیں کر سکتے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے متعلق بخاری الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، امام بخاری نے
بخاری شریف 16 سالوں میں لکھی ہے۔ اب یہ 16 سال کیوں لگ گئے تھے؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی حدیث جمع کی ہے بخاری شریف میں، جو بھی حدیث لکھی ہے، میں نے اس سے پہلے 2 کام کی جو ہے وہ لے جاتے تھے۔ تو اب دیکھو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، اب امام بخاری پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ اب اگر آپ سے ان سے پوچھیں کہ بتائیں کوئی آیت جس میں یہ لکھا ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا کتبتم الحدیث فاغتسلوا وصلوا رکعتین، کہ اے ایمان والو جب تم حدیث لکھنے لگو تو پہلے غسل کرنا، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا۔ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، حدیث پاک میں کوئی حدیث پاک ایسی نہیں ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو میری حدیث کو اسی طرح نقل نہ کرنا، بلکہ پہلے غسل کرنا، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا، پھر میری حدیث کو روایت کرنا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق، خلفائے راشدین، حضرت ابو ہریرہ، یہ جتنے بھی محدثین ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو بیان کرنے سے قبل یہ اہتمام کیا ہو جو امام بخاری نے کیا ہے۔ اب لوگ یہ طعنہ ہمیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ان صحابہ نے اس انداز میں میلاد نہیں منایا تو تم ان سے بڑے عاشق ہو۔ میں پوچھتا ہوں، امام بخاری حضرت صدیق اکبر سے بڑے عاشق تھے؟ جب حضرت صدیق اکبر نے حدیث کی روایت کے وقت نہ غسل کیا اور نہ 2 رکعت نفل پڑھیں، اور امام بخاری فرماتے ہیں میں نے جو بھی حدیث لکھی ہے میں نے 2 چیزوں کا اہتمام کیا ہے، ایک میں نے حدیث لکھنے سے قبل، حدیث جمع کرنے سے قبل میں نے غسل کیا ہے، اور پھر 2 رکعتیں میں نے نفل پڑھے ہیں۔ اب ان کے پاس 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو معاذ اللہ امام بخاری کو بدعتی کہیں یا سنی بن جائیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کو اگر وہ معاذ اللہ بدعتی کہیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک ہر نیا کام جو دین میں ہو ثواب سمجھ کر کیا جائے اور وہ کام نیا ہو وہ بدعت ہے۔ یہاں پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ جو 2 کام 16 سال کیے ہیں، 16 سال یہ 2 کام آپ نے کیے ہیں۔ آپ نے حدیث لکھنے سے پہلے، حدیث جمع کرنے سے پہلے غسل فرمایا اور 2 رکعت نفل پڑھیں، یہ تو پھر آپ نے معاذ اللہ 16 سال بدعت کا ارتکاب کیا۔ اور پھر سارے محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ بدعتی کی حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو یا تو یہ معاذ اللہ اگر امام بخاری کو بدعتی کہیں تو پھر اپنے لیے کوئی اور بخاری لے کر آ جائیں، ان کا تو پھر اس بخاری میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس واسطے کہ اس بخاری کی ہر حدیث سے پہلے 2 بدعتیں کی گئی، ایک غسل کیا گیا اور دوسرا 2 رکعت نفل پڑھے گئے، جو کسی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ کے عمل میں ہے، لیکن امام بخاری کے عمل میں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر وہ کام جو نیا ہو لیکن شریعت میں جس کے اصل موجود ہو، جو کام شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، وہ کام بعد والوں کے لیے کرنا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم سے فرمایا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بچھڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، فتوبوا الی بارئکم، اپنے رب کی طرف توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، توبہ کرنے کا انداز یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ جنہوں نے شرک کیا وہ لوگ اور جنہوں نے شرک نہیں کیا اب وہ اٹھ کر مشرکوں کو قتل کریں۔ یہ کتنا مشکل کام تھا کہ توبہ کی قبولیت کی کتنی مشکل شرط تھی، اس امت کی کتنی شان ہے، کتنی اس کا مرتبہ اور مقام ہے کہ نہ ہی توبہ کے لیے انہیں اپنے آپ کو قتل کرنا پڑتا ہے۔ دیگر امتیں اگر گناہ کرتی ان کا گناہ ان کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا، یہ امت جتنے بھی گناہ کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ان کے عیب چھپے ہیں، جتنے بھی یہ گناہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے اگر یہ توبہ کریں، خالق کائنات ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے اگر سامان بھرا اونٹ کسی سے گم ہو جائے اور وہ اونٹ پر سامان سفر لادہ ہو، گم ہو جائے اس سے، تو فرمایا تمہیں کتنی پریشانی ہوگی، اور پھر اچانک مل جائے پھر تمہیں کتنی خوشی ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یقیناً ہم اس بندے کی کہ ایک صحرا میں جس کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور جو مرنے پر آمادہ ہو گیا تھا اور اچانک جب اسے اپنا اونٹ ملا ہوگا وہ بہت خوش ہوا ہوگا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اونٹنے کا مالک اونٹنے کی مل جانے پر
اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ بندے کی توبہ کرنے پر اس سے خوش ہوتا ہے۔ خالق کائنات ہمیں اپنے طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ بڑے ہی اچھے اور آسان انداز میں درس قرآن شریف دے رہے تھے حضرت علامہ مولانا محمد بہرام صاحب الخیری، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے۔ یقیناً آج جس طرح یہ درس قرآن دے رہے تھے، ہر بزرگ کا یہ دل چاہتا ہوگا کہ کاش میرا بیٹا بھی اسی طرح قرآن پڑھ کر قرآن کی فضیلت اور قرآن کے معنی، اسرار و رموز بیان کر رہا ہو۔ اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو قرآن پاک کا فہم و ادراک عطا فرمائے اور اپنی اولادوں کو دین پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ دین ہم تک بڑی محنتوں کے بعد، بڑی تکالیف کے بعد، بڑے مصائب کے بعد یہاں پر ہم تک پہنچا ہے۔ موقع کی مناسبت کے نسبت سے میں آج ایک ایسے عظیم الشان عالم دین کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں، جن کی وجہ سے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر وہ عظیم شخصیت اپنے قلم سے، اپنے عمل سے، اپنے علم سے امت محمدیہ کی رہنمائی نہ فرماتے تو یقیناً آج امت انتہائی گہرے گڑھوں میں گر چکی ہوتی کہ انگریز کے پلان کے مطابق اس امت سے عشق مصطفیٰ کو، محبت رسول کو نکال دو تاکہ بے جان امت بن کے رہ جائے۔ مسلمانوں کی روح محبت رسول ہے، مسلمانوں کا مقام عشق رسول ہے، مسلمانوں کا مرتبہ ادب رسول ہے۔ تو سندی و مرشدی مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت میدان عمل میں اترتے ہیں جب دوسری طرف سے کتابیں تفسیر الناس کی صورت کے اندر لکھی جا رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل میں امتی بعض اوقات برابر ہو جاتا ہے، استغفر اللہ، بعض اوقات عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ اور جب یہ کتاب مارکیٹ میں بک رہی تھی، مارکیٹ میں فروخت ہو رہی تھی، اور اسی کتاب کے دوسرے مقام پر یہ لکھا کہ خاتم النبیین کا جو معنی ہے وہ عوامی معنی ہے کہ عوام اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ آخری نبی، خواص جو ہے وہ اس کی تفسیر کے اندر، اس کی فضیلت کے اندر نہیں پڑھتے۔ اسی طریقے سے لکھا کہ اگر حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آپ کے خاتم النبیین ہونے میں فرق نہیں آتا۔ جب یہ کفر لکھ کر بازار میں فروخت ہو رہا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنی پگڑی کو بچاتے، آپ اپنے مدرسے کو بچاتے، آپ اپنی مریدی کو بچاتے، آپ اپنی پیری کو بچاتے، لیکن انہوں نے کہا یہ مسئلہ ناموس رسالت کا ہے، مسئلہ عظمت مصطفیٰ کا ہے، مسئلہ شان مصطفیٰ کا ہے۔ اگر امام احمد رضا کی اس مسئلے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، شان بیان کرتے ہوئے جان جاتی ہے تو احمد رضا کی جان حاضر ہے، اگر اولاد جاتی ہے تو احمد رضا کی اولاد حاضر ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی
حسام الحرمین کے نام سے فتویٰ تحریر کیا اور اس میں یہ لکھا کہ جن لوگوں نے یہ بات لکھی ہے اس سے پہلے انہیں خطوط لکھیں گے کہ آپ کی کتاب کے اندر یہ کفریہ عبارات موجود ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر انتہائی گھٹیا گستاخی بنتی ہے، آپ اس سے رجوع کریں۔ انہوں نے رجوع کرنے کے بجائے مباحثہ شروع کر دیا کہ یہ عین اسلام ہے، عین توحید ہے۔ تو میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی کی عبادت اور ریاضت ہمارے پیر کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی، ان پیر کے ایک سجدے کے مقابلے نہیں ہو سکتی؟ ہمارے پیروں کی ساری زندگی کی عبادت اور ریاضت کسی بھی کامل اللہ کے ولی جسے قطب کہا جاتا ہے اس کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تمام قطب و اقطاب مل جائیں، غوث مل جائیں، کسی بھی صحابی کے سجدے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ سارے صحابہ کی عبادات مل جائیں، کسی بھی نبی کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ساری نبیوں کی عبادات مل جائیں، میرے پاک نبی کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تفسیر الناس کا مصنف جسے قاسم نانوتوی کہا جاتا ہے، جسے دارالعلوم دیوبند کا جو ہے وہ بانی کہا جاتا ہے، وہ یہ لکھتا ہے کہ امتی اعمال میں بعض اوقات نبی کے برابر ہو جاتا ہے اور بعض اوقات نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ میں ایسی گستاخی کے اوپر بھی اور ایسی کفری کلمے کے اوپر بھی جو ہے اس کو جو ہے جوتی کی ناک پہ رکھتا ہوں جو حضور کی شان میں گستاخی کی جائے۔ میرے پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر ایک جو ہے وہ مٹھی بھر سونا خیرات کریں اور اگر دوسرا کوئی بندہ اور پہاڑ جتنا خیرات کرے تو وہ میرے صحابی کی اس مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جائے صحابی کہاں پہ ہیں، نبی کہاں پہ ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ کا مقام اس سے بلند و بالا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ امتی برابر ہو جاتا ہے، اور یہ کفری کلمہ اور مرزا غلام احمد قادیانی کا اگر دروازہ کسی نے کھولا ہے، وہ دروازہ کھولنے والا دارالعلوم دیوبند کا بانی قاسم نانوتوی ہے، جس نے یہ لکھ دیا کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو آپ کے خاتم النبیین ہونے میں فرق نہیں پڑتا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، آج یہ وہ کلمہ وہ جملہ اس کی کتاب میں برابر جو ہے وہ تصنیف بھی ہو رہا ہے اور لکھا بھی جا رہا ہے۔ اس جملے کو سامنے رکھ کر اس کی شانیں اور قصیدے پڑھی جا رہے ہیں۔ اس وقت ہمیرا اور آپ کا امام جنہیں ہم مجدد دین و ملت کہتے ہیں میدان عمل میں آتے ہیں اور مکمل 3 جو ہے وہ رسالے اس موضوع کے اوپر لکھتے ہیں اور پھر قرآن کی آیات سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سیدی و مرشدی امام سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دعویٰ نبوت کر دے، وہ یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس سے اگر کوئی بندہ یہ مانگے کہ تم نبی اپنے آپ کو کہتے ہو تو اپنے نبی ہونے کے دلیل دو، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو دلیل طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ پاک نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آج مرزائیت کو، قادیانیت کو جو ہے وہ پوری گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل ہے، وہ طرح طرح سے اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر کر رہے ہیں، لیکن پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں امام احمد رضا کا قلم آج سے 1.5 صدی پہلے اٹھا تھا، لیکن جس وقت ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے آج ان کا قلم ایسے نظر آتا ہے جو ابھی تحریر ہو رہی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، سیدی امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدس نے اس وقت ان باطل ادیان کے خلاف، باطل مذاہب کے خلاف سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ آپ کو گالیاں تحریر کرتا ہے، فلاں بندہ گالیاں تحریر کرتا ہے، ہمیں اجازت دیں ہم اس کی زبان کو بند کر دیں، ہم اس کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ آپ نے بہت سارے خطوط عرب و عجم سے اٹھا کے ان کے سامنے رکھے کہ دیکھو ان خطوط کے اندر تعریف لکھی ہے، 1-2 اگر خطوط اس طرح آ جاتے ہیں پہلے ان کو تم جو ہے وہ تحفے تحائف پیش کرو، اس کے بعد اس کی طرف مخالفت کرنا۔ کہا یہ جتنی دیر تک مجھے گالیاں دیتے رہیں گے اتنی دیر نبی پاک کی گستاخی سے بچے رہیں گے، حضور کی بے ادبی سے بچے رہیں گے۔
تو میں آپ اس موقع پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدس کا ایک جو سادات کا ادب و احترام ہے وہ سنیوں میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. ہم سچا صحیح سنی ہو، نبی پاک کا عاشق ہو، صحابہ کرام کا عاشق ہو، اہل بیت اطہار کا عاشق ہو، اس سید کے جوڑے جوتے ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن وہ جو اہل بیت کی آڑ کے اندر صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی آڑ میں اہل بیت اطہار کی توہین کرتے ہیں، ہم پھر امام احمد رضا کے ماننے والے، امام احمد رضا کے مرید بن کر، امام احمد رضا کے خادم بن کر جہاں صحابہ کرام کے ڈکے بجانے کی ضرورت ہوگی وہاں صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جائے گا. جہاں اہل بیت اطہار کی محبت و خوشبو کو آگے پھیلانے کی ضرورت ہوگی ہم آگے بڑھ کے اہل بیت اطہار کا ذکر کریں گے. تو حضرت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دور میں پالکی میں بندے کو بٹھا کر کاندھوں پہ رکھ کے لے کے جایا جاتا تھا. چند قدم وہ چلتے ہیں تو امام احمد رضا اپنی پالکی کو روکنے کا حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے نیچے اتارو. نیچے اتار کر 4 بندوں نے پالکی اٹھائی تھی. آپ نے ارشاد فرمایا دیکھیں اللہ نے آپ کو کیا مقام عطا کیا. قنداری پٹھان قندار سے آئے ہوئے، اللہ اکبر، آپ کو اللہ کی ذات سے کیا مقام عطا کیا کہ قندار سے آپ بریلی جاتے ہیں اور خالی بریلی تک نہیں، آج پوری دنیا کے اندر سید امام احمد رضا کا ذکر کیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے. آپ ان 4 بندوں سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے آپ میں سید کون ہے؟ تو جو سید تھا اس نے کہا ہمارا کام مزدوری کرنا ہے، آپ کا کام ہے اس پالکی میں بیٹھ کے جانا. آپ نے کہا کہ آپ سید کام ہے سید. فوراً اپنی پگ اتاری قدموں میں گر جاتے ہیں، کہا مجھے معاف کر دو. انہوں نے کہا میں مزدور ہوں، بے شک سادات سے میرا تعلق ہے لیکن میرا کام مزدوری کرنا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، تم اس پالکی میں بیٹھو، امام احمد رضا تجھے اٹھا کے آگے لے کے جائے. یہ ہے عشق رسول میرے اور آپ کے امام کا. اللہ تعالی ہمیں امام احمد رضا کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اذان